بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسی منت کر لیا تھا، وہ بہت بڑا شرابی تھا، گنہگار بہت تھا، بہت طرح کے اس کے گناہ تھے، گننے میں بھی نہ آئے، چوری ڈکیتی بہت ساری چیزیں۔ شادی کیا تو سوچا کہ شادی کے بعد ایک نئی زندگی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل قرار پایا تو اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھ، میں تو بہت بگڑا ہوا آدمی ہوں، میں بہت گرا ہوا آدمی، ہر طرح کے کام برے مجھ سے ہو چکے، لیکن بیٹے کو ویسا نہیں بناؤں گا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ویسا نہیں بناؤں۔ اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ اللہ اگر مجھے تو بیٹا دے تو میں تیرے دین کا عالم بناؤں گا۔ بنی اسرائیل کی بات ہے، لیکن سوئے اتفاق کہ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ شخص کا انتقال ہو گیا، مر گیا، اور گنہگار جب مرا تو قبرستان میں اسے دفن کیا گیا۔ سخت ترین عذاب اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا تھا، قبر میں اس پر عذاب شروع ہوا۔ چند مہینوں کے بعد اس کے گھر میں حقیقت میں بیٹا پیدا ہوا، اور ماں بیٹے کی یعنی اس گنہگار کی جو عورت تھی، بیوہ تھی، اس نے بچے کی تربیت شروع کی۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگا، خاتون کو یہ بات یاد تھی کہ میرے شوہر کی ایک منت تھی کہ بچہ جیسی ہی بولنے کے قابل ہو تو اس کو دین کا علم سکھاؤں گا، لیکن اتفاق ایسا کہ میرا شوہر اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکا، میں اس کی خواہش تو پوری کروں گی، اس کی منت تو پوری کروں گی۔ بچہ جیسی بولنے کے قابل ہوا تو خاتون اپنے بیٹے کو لے کر ایک عالم ربانی کے پاس چھوڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، لیکن اس کے باپ کی ایک منت تھی کہ اس کو عالم بناؤ۔ عالم دین نے اپنے بغل میں بٹھا لیا بچے کو، چھوٹا سا بچہ، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ بچے کو پہلا سبق پڑھایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس قبر پر جو عذاب ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ایک بار گزر رہے تھے تو دیکھا اس قبر پر عذاب کچھ بھی نہیں ہے، عذاب اٹھا لیا گیا ہے اور اس کی قبر ٹھنڈی کر دی گئی۔ وہ جو گنہگار کئی سالوں سے قبر کے عذاب میں مبتلا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور پوچھا کہ مولا، تیرا یہ گنہگار بندہ جو روزانہ عذاب میں مبتلا تھا، آج اس پر سے اچانک عذاب اٹھا لیا گیا اور رحمتیں اس کی قبر میں اور ٹھنڈیاں اس کی قبر میں۔ اللہ اکبر! رب تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہو، میری رحمت کو گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ تو منت کرنے کا یہ ثواب تھا یا اس کا اجر تھا کہ جب بیٹا اس کے منت کے مطابق علم سیکھنے لگا تو اللہ نے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا دیا۔ تو منت کے طریقے موجود ہیں، سوچنے میں کیا جاتا ہے۔ میں اور ایک بات بتا دوں، ابھی سے نیت کر لو کہ اے رب کریم، میری فلاں چیز ہو جائے یا نہ بھی ہو تو میں حج کے لیے نکل جاؤں گا، میں حج کے لیے نکل جاؤں گا۔ آپ نے منت کر لیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسْعًا يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں موت ہو گئی، یا جو سوچا تھا وہ نہیں کر سکا، خاص طور پر حج کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں وہ حج کرنے سے پہلے ہی مر گیا، نیت تھی اس کی، منت تھی اس کی حج کرنے کی، لیکن نہیں کر سکا، جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے موت آ گئی۔ تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے، ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ نیت کرنے میں کیا برا ہے؟ پلس میں رہو گے، ہمیشہ فائدے میں رہیں گے۔ یہ ہے منت کے صحیح طریقے۔ ہاں، میں نے یہ بتا دیا ہے تو سارے لوگ خالی سوچ کر کے ہی نہ رہ جائیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے حضرت نے کہہ دیا سوچ کے رکھ لیں گے، بیچ میں مریں گے تو ویسے بھی فرشتہ کرتا رہے گا۔ کتنے لوگوں کو یہ ٹائم نہیں مل رہا ہے، کب حج کریں گے؟ استطاعت تو ہو گئی ہے، طاقت تو ہو گئی، کب کریں گے؟ ارے بیٹے بیٹی کی شادی ہو جائے، اور شادی ہو جانے کے بعد نواسے نواسیاں ہو جائیں، ان کا عقیقہ ہو جائے۔ یہاں سے تو ہندوستان سے اس وقت حج کے لیے جاتے ہیں جب آدھے پاؤں تو قبر میں لٹکے رہتے ہیں، اور بوڑھے لوگ وہاں جو حج کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی پناہ، عرفات کے راستے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی میدان بھی نہیں آیا، تھک کے وہیں بیٹھے رہے، کہا حاجی صاحب چلو میدان ابھی دور ہے، فرض ہے وہاں جانا، کہا اللہ معاف کرے گا، راستے میں بیٹھ کے اللہ معاف کر دے گا، تو پھر ہندوستان میں نہیں معاف کرتا؟
5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए खर्च करके इस बुढ़ापे में हज के लिए जाते हैं जब उनकी कोई ताकत ही नहीं रह जाती। लेकिन एक बात याद रखो, बीच में बात आई है तो मैं अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि आज के पारे में हमने ये भी तिलावत किया है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हमारे मौजू से मिलते मिलते हम चौथे पारे में दाखिल हो चुके भी। अल्लाह फरमाता है कि जिसको इस्तिताअत है उस पर हज फर्ज है, हज करना उसके लिए जरूरी है। और जो इस्तिताअत किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? इस्तिताअत का मतलब अक्सर लोग ये समझ बैठे हैं कि करोड़पति होगा तो ही हज पे जाएगा। हज पर जाकर आने तक के पैसे हैं तुम्हारे पास और घर भी चल सकता है, राशन पानी सब है, इतनी अमाउंट जिसके पास है उस पर हज फर्ज हो गया। चले हज के जमाने में हिसाब भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी भी वही लाइन है। तो मैं बता दूं, हज के लिए जाने और आने तक का जो खर्चा है, गवर्नमेंट वाले तो 3-3.5 लाख रुपए में कर देते। अगर मजबूरी है कि गवर्नमेंट से नहीं मिल पाता या अच्छी सहूलत के साथ जाना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 लाख रुपए अभी फिलहाल जो चल रहे हैं। और घर में महीना भर जाकर के आएगा तो 1 लाख रुपए खर्चा हो सकता है, घर का राशन पानी, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। घर का राशन महीने का 1 लाख रुपए बहुत कम लोगों का होगा, फिर भी हम पकड़ते हैं। सबसे ज्यादा मिला करके भी अगर देखें तो 10 लाख की कीमत जिसके पास मौजूद है उस पर हज फर्ज हो चुका। ज़कात की तरह मसला नहीं है इसमें कि साल गुजरना है। जो 10 लाख का मालिक है अभी उस पर हज फर्ज है। और जिसने हज नहीं किया, मेरे आका फरमाते हैं, वो यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा, हमको उसकी परवाह नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद बयान फरमाई। और बाज हदीसों में ये भी मिलता है कि जब हज फर्ज होने के बाद न करके दुनिया से चला गया तो जैसे ही वो मरता है उसकी पेशानी पर काफिर लिखा रहता है। बहुत सख्त तरीन इसकी वईदें हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हज को ये समझ रखा है कि ये बहुत बड़े बड़े करोड़पतियों का है, माल है इनके पास, ताकत है इनके पास, इस्तिताअत है इनके पास, नहीं करते। जबकि कुरान का हुक्म है ये। और इस्लाम के जो 5 रुकन हैं, 5 पिल्लर हैं, उनमें से एक पिल्लर है हज करना। आप इस्तिताअत के बाद अगर नहीं किए हो तो इस्लाम को ही ढा रहे हो, आप इस्लाम के एक पिल्लर को खत्म कर रहे हो। तो इस पे सीरियस रहे हमेशा। अक्सर मैं इस बात को कहा करता हूं, जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, सब चीजों से फारिग होना चाहिए तभी हज फर्ज है। तुम कभी फारिग हो ही नहीं सकते। दुनिया कभी फारिग करती है? मौत तक कोई बंदा फारिग नहीं होता। यहाँ पर जो लोग ये सोचते हैं सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएं फिर करेंगे, जिम्मेदारियां मौत तक नहीं खत्म होती किसी की, सारी चीजें लगी रहती हैं। जो अल्लाह का फरीजा है उसको आप सारी दुनिया को एक तरफ करो, रब ताला के फरीजे को पहले अदा करो। और दूसरी चीज, इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, वमन दखलहु कान आमिना, जो हरम में दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। और वहां के बारे में अल्लाह फरमाता, फीही आयातुम बय्यिनातुम व मकाम इब्राहीम, वहां पर अल्लाह की खुली हुई निशानियां हैं। खाने काबा को अल्लाह ताला फरमाता है निशानी अल्लाह की है। क्या निशानी है? आप कभी सोचते हैं? सफा मरवा, मकाम जमजम, खाने काबा का ये सारा वहां का जो रूह परवर मंजर है, अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह की निशानियां हैं। कैसे निशानी है? खाने काबा निशानी है अल्लाह की, बल्कि बाज रिवायात ये बताती हैं हजारों लोगों को खाने काबा हिदायत देता है। अरे वो इमारत है, एक पत्थरों से बनी हुई इमारत है, लेकिन वो हिदायत देती है। वो इमारत लोगों के हिदायत देती। कैसे? फरमाया गया खाने काबा के मुतालिक, मैं अक्सर वहां जब हरम शरीफ में अपने काफिले के साथ होता हूं तो ये बात जरूर कहता हूं, कभी देखा आपने काबे का पूरा जो स्क्वायर एक इमारत है, जो हाइट है, सब नाप कर क्या हो? मेरे ख्याल से वैसी एक इमारत बनाने में 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पूरी दुनिया इतनी गरीब तो नहीं है कि कोई दूसरा काबा ना बना ले। आज तक कोई और क्यों नहीं बनाता? तुम्हारे घर बनाने में उससे ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन वो तो 4 कोने की एक इमारत है और एक छत है, अंदर कोई कमरे, कोई डेकोरेशन, इंटीरियर कुछ नहीं, अलग से कुछ करना नहीं है। तो वो 4 कोने की एक इमारत सिर्फ वो खाने काबा मक्का मुकर्रमा में, बाकी कहीं क्यों नहीं बनाई गई? आप कभी सोचते हैं इस चीज को? दूसरी कौमें भी बना लेती। मसला यह है कि 4 कोनों की इमारत तो कहीं पे भी बन जाएगी, कोई भी बना लेगा, लेकिन करोड़ों दिलों को खींचने की ताकत कौन ला सकता है? वो सिर्फ काबे के अंदर अल्लाह ने रखा है।
ابھی آپ کو میں کہتا ہوں کہ حج 10 لاکھ کا نہیں 50 لاکھ کا بھی ہو جائے اس مجمع میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جو خانہ کعبہ کے اطراف آپ دیکھ رہے ہیں ہجوم، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لوگ یہ سوچتے تھے کہ اتنا زیادہ ریٹ بڑھ گیا ہے، کیسے کریں گے لوگ، کیسے کریں گے لوگ. ہم بھی پہلے سوچتے تھے، لیکن یہاں پر مال کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ خانہ کعبہ ایسے آباد ہے، وہاں پر آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے تیار رکھا ہوا ہے. کون پہنچنے والا ہے، کیسے پہنچنے والا ہے، وہ نشانی ہے اللہ کی اس طور پر کہ کروڑوں دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. خانہ کعبہ کو آپ یہاں سے بیٹھ کر تصور کریں تو جانے کی تڑپ پیدا ہو جائے گی، تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. اور جو وہاں پہنچتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں. وہ عظمت و جلال دیکھتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو اپنا دل وہیں چھوڑ آتا ہے. تو یہ جاذب یعنی کشش جس کو کہتے ہیں، کھینچنے کی جو طاقت ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے. ہر کوئی پروانے کی طرح اس کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے. جیسے ایک شمع ہو تو کیڑے اطراف سے آ کر کے وہاں جان دیتے ہیں، تو کعبے کے اطراف پروانوں کی طرح سے لوگ بھیڑ لگاتے ہیں. کوئی نہیں دیکھتا کہ کونی کس کی لگ رہی ہے، پیر کس کا پڑ رہا ہے. ایسے حالات دوسری جگہ اتنی بھیڑ میں کوئی بندہ جانا نہیں چاہتا کہ سانس گھٹ جائے گی، مر جاؤں گا. لیکن یہاں خوشی سے جاتا ہے، گھٹ جائے مر جائے تو خانہ کعبہ کے سامنے جائے. حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگوں کی جو بھیڑ میں نے دیکھا، اللہ اکبر، کمزور ہے کہ بوڑھا ہے، عورت ہے کہ مرد ہے، سب کو صرف ہاتھ لگانے کی وہ تڑپ ہے. تو یہ بنایا ہوا نہیں ہے دماغوں کو، یہ خانہ کعبہ کے اندر خود موجود ہے جو جذب کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو حجر اسود کو چومتا ہے وہ اس کے اندر کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے. یہ سب چیزیں حرم کعبہ میں موجود ہے. اور یہ سارا بلد اللہ الحرام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. مقام عرفات، مقام مزدلفہ، مقام منا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. اور پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو پیدا کرنے کے لیے جو زمین چنی وہ مکہ مکرمہ ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. حضور ہر عالم کی رحمت ہے. وہ جنات کے لیے رحمت ہے، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہے، وہ نباتات کے لیے رحمت ہے، حیوانات کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے وہ رحمت ہے. تو جو رسول رحمت کسی بھی عالم میں رہ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس عالم میں ان کو بھیجا؟ انسانوں کے عالم میں. اور جگہ کون سی؟ مکہ مکرمہ. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کو ایسی عظیم نشانی بنائی کہ آپ کو تاریخ میں بتاؤں 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے، کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوا سوائے میرے آقا کے. عرب میں اور دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے الگ الگ علاقوں میں، لیکن مکہ مکرمہ کی سرزمین پیدا کوئی نہیں ہوا. اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا وہاں نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس. اب یہاں کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس کو بیان کرنے میں طویل وقت درکار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم دیا. جس پر حج فرض ہے وہ حج کر لے، ورنہ موت قریب ہے. اور جانے سے پہلے اگر اپنا یہ حساب کتاب صاف کر کے جائے تو اچھا ہے، ورنہ پھر اس پر یہ معلق رہ جائے گا. تیسری کچھ چیزیں اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بس میں اس پر ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں فرقے مت بناؤ. کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اب یہیں آ کر کے بہت سارے فرقے بن گئے. کس بات پر؟ اس بات کی تشریح پر کہ آخر اللہ کی رسی ہے کیا. سب نے اپنے اپنے دماغ لگائے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اس کا دین اسلام. اللہ کی رسی بعض لوگوں نے کہا وہ ہمارے امام ہیں. شیعہ لوگوں نے کہا اللہ کی رسی کون ہے؟ میرے عزیزو تفسیریں بہت ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ارجح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اور حقیقت بات یہ ہے وہ ایک ذات ہے، اس کو جو پکڑا وہ گمراہ کبھی نہیں ہوتا. ایک نقطہ آج بھی ہمارے امت کو جوڑنے والا ہے، وہ حضور کی ذات ہے. پوری امت کو آپ دیکھیں،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئے گی تو امت اس پر متفق ہو کر رہے گی. ہزار اختلافات ہوتے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آج بھی ہے اور یہی اللہ کی رسی ہے. اس کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہا تو گمراہ نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے ہر بیان کا اکثر عنوان حضور کی ذات کا بنایا کہ حضور کی تعریف کرتے رہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی فضیلت بتاتے رہو, لوگوں سے یہی کہتے رہو کہ یہ ایک دروازہ ہی کافی ہے, ہر دروازے پر تم کو جانے سے نجات دے دے گا, در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لے گا, وہ ایک دروازہ اچھا ہے. اس دروازے کی فضیلت بیان کرتے کرتے ہماری عمر تمام ہو جائے. اور ہم نے دیکھا جو اس دروازے کو مضبوطی سے پکڑا رہا زندگی بھر, پھر اللہ نے اس کو پوری کائنات میں لوگوں کا امام بنا دیا. اعلیٰ حضرت کیسے امام بنے ہیں؟ امام اہل سنت کہا جاتا ہے. وجہ یہ ہے زندگی بھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ایک دروازے کی فضیلت بیان کرتے رہے اور اللہ کی رسی کو اتنی مضبوطی سے پکڑنے کی بات کرتے رہے. ارے کچھ لوگ آئے بھی آپ کے پاس کہ ہمارے سیٹوں کی بھی تعریف کر دیجئے, آپ اچھے شاعر ہیں, آپ اچھے شاعر ہیں, اور ہم اپنے نوابوں کی تعریف میں کچھ شعر کہیں گے تو نذرانے بھی ملیں گے. اعلیٰ حضرت نے اس وقت شعر کہا تھا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. غالب نے ایک شعر کہا تھا, اور وہ غالب کے شعر ہمیں یاد نہیں رہتے, لیکن محبوبہ کو پکارتے ہوئے کہا تھا کہ محبوبہ کی گلی میں جانے کے وقت نہ دین دیکھنا چاہیے نہ اخلاص, یعنی وہ اپنے دین وغیرہ کی باتیں کر رہا تھا. تو اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ شعر پہنچا اسی وزن میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, غالب نے یہ کہا تھا کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر کے صرف محبوبہ کے پاس جاتے ہیں تو کبھی وہ ٹکرا دیتی ہے کبھی یہ ٹکرا دیتی, اس طرح کا مفہوم تھا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا جرح کیا, پڑھنے کے بعد مزہ آتا ہے. غالب کو جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. وہ پوری نعت لکھی تھی اعلیٰ حضرت نے. پھر کسی اور موقع پر میں اس نعت کی تشریح کروں گا. آج بات یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور گمراہ نہ ہو آپس میں. اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دیتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے. پورا پاک سائٹ نہیں سونا چاہیے, کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا چاہیے. میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں, سب اس طرح کے اپنے اپنے مصالح اور اپنے اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گئے تو سارے کے سارے ذمہ دار ہوں گے, پکڑے جائیں گے. ہاں, قرآن کا حکم یہ ہے کہ کچھ برائی دیکھو تو اس کو روکنے والا کوئی تو, اور اگر کسی نے روکا تو اس نے کفارہ ادا کیا ہے. مسجد میں اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورا محلہ گنہگار ہے, یہ مسئلہ تو پتا ہے, اور اگر ایک بیٹھا تو سب کی طرف سے وہ معاف ہے. ایک بیٹھ گیا تو پورے محلے کی طرف سے اس نے کفارہ ادا کر لیا, لیکن کوئی بیٹھا ہی نہیں. تو یہی آیت کا مفہوم ہے. اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے. اگر لوگ یہ سوچیں کہ ہم کیوں اس برائی میں پڑنے جائیں, یہ برائی سے روکنے کے لیے ہم جائیں گے تو خامخواہ ہمارا بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو اس طرح کی بات کرنے والے سب کے سب قیامت کے دن پکڑ میں آئیں گے. تمہارے سامنے زنا ہوتا رہا, تمہارے سامنے چوری ہوتی رہی, تمہارے سامنے لوگ عیاشی کرتے رہے اور سب دیکھ دیکھ کر کے گزرتے رہے, ہم کو تھوڑی نہ اس میں پڑنا ہے. تو سب اسی طرح سے گزر گئے اور کوئی نہیں روکا تو پورے محلے کی پکڑ ہوگی اور سب سے سوال ہوگا اور سب اس عذاب میں گرفتار بھی ہوں گے. ہاں, اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دوں, ہمارا تو کام ہے ہم ممبر سے بولتے رہیں گے اور ہم کو کوئی چپ کرائے تو ہم چپ ہوتے بھی نہیں, کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی تو بولتا رہے. اگر بانگ دینے والا مرغا کٹ گیا ختم ہو گیا تو سب سوتے ہی رہ جائیں گے, کوئی اٹھے گا نہیں. کسی کو تو آواز دیتے رہنا ہوگا کہ غفلت کی نیند سے اٹھو. یہاں پر ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے
ارے پہلے خود کو سنوار لے، بعد میں دوسروں کو بول. اپنا دیکھا کیا، دوسرے کو بولنے آ گیا، یہ ہمیں بھی تانا دیا جائے گا. لیکن دعوت دینے کے لیے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا تبھی وہ دعوت دے سکتا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا اپنے حصے کی جس وقت تو نے برائی دیکھا اسی وقت روک دے. اگرچہ تیرے اندر بھی برائی پائی جاتی ہو، روک دے. ہو سکتا ہے تیرے اس روکنے کی برکت سے اللہ تیرے اندر کی برائی ختم کر دے گا. تمہارے اندر جو چیزیں تھی اللہ اس کو دور کر دے گا. تم روکو. لوگ اس انتظار میں رہیں گے تو عمر تمام ہو جائے گی. پہلے میں توبہ کروں گا، پاک ہوں گا، صاف ہوں گا، اس کے بعد آؤں گا محلے کو صاف کروں گا. تو نہ تم پاک ہوگے، نہ تم توبہ کرو گے، نہ تم کبھی محلے کو صحیح کرو گے. کوشش یہ ہے، قرآن کا حکم ہے، اور اللہ نے اسی پارے میں یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالی